حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اذان ہوتی ہے، ذرا غور سے سننا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر اور گوز لگاتا ہوا یعنی ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ایک جگہ پر میں نے پڑھا یہ مقام روحا تک چلا جاتا ہے مدینے سے، اور مدینے شریف سے مقام روحا یہ 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ اذان ہوتی ہے، شیطان جب آواز سنتا ہے سرکار فرماتے ہیں پیٹ پھیر کر گوز لگاتا ہوا بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ہو چکی ہوتی ہے پھر لوٹ آتا ہے، اور جب تکبیر شروع ہوتی ہے تو پھر واپس بھاگ جاتا ہے، اور جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے۔ سرکار فرماتے اب دیکھو نماز شروع ہو گئی نا، فرماتے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اس سے کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، حالانکہ وہ چیزیں اس سے پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہر مسلمان کے ساتھ ہوگا، اور جب ایسا ہو یقین رکھو اس بات پر کہ اللہ نے ہمارے دل میں ایمان رکھا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے نماز نہیں پڑھتے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ صاحب نماز پڑھتا ہوں نا شاہ صاحب، شیطانی وسوسے آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا جب کھانا کھاتے ہو، بھوک لگی ہو اور مکھیاں آئیں تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہتے مکھیوں کو بھگاتا رہتا ہوں، کھانا کھاتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا تو یہاں پر شیطان کو بھگاتے کیوں نہیں ہو؟ شیطان کو بھی بھگاؤ اور نماز پڑھتے جاؤ۔ ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے تھے ایک عالم دین، ان سے کہنے لگے کہ جب تک میں مسلمان تھا نماز میں وسوسے ہی وسوسے آتے تھے، اور اب میں قادیانی ہو گیا، احمدی ہو گیا، اب میرے دل میں وسوسے نہیں آتے۔ تو وہ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ تیرے دل میں ایمان تھا تو شیطان ملعون ایمان چھیننے کے لیے آتا تھا، اب تیرے دل میں ایمان ہے ہی نہیں تو شیطان آ کر کے کیا کرے گا؟ تو یاد رکھو چور اسی مکان میں آتا ہے جہاں پر مال ہو، خالی پلاٹ میں چور آ کر کے کیا کرے گا؟ تو یہ بات یاد رکھنا کہ شیطان کے جو وسوسے آتے ہیں بس یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہمارے دل میں ایمان موجود ہے۔ وسوسوں کو بھگاتے رہیں، لاحول پڑھتے رہیں، توجہ نہ دیں اس کی طرف، استغفار کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ ہمیں تو یہ کام کرنا ہی ہے اور مرتے دم تک کرنا ہے، اور جب وقت آخر آئے گا اگر گفتگو آگے چلی تو میں آپ کو بتاؤں گا پھر شیطان آ جائے گا، پھر ایمان کو ہمارے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو ہم نے تو ہر وقت کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتے رہنا ہے، اور ہم نے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر میں نے پڑھا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے صبح کے وقت 10 بار سورہ اخلاص تلاوت کی اس دن شیطان اس مسلمان کے دل میں وسوسے نہیں ڈالے گا۔ تو اس کو اپنا ورد بنا لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان ہمارے دل کے اندر وسوسے نہیں ڈالے گا۔ سرکار فرماتے واپس آ جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اس سے کہتا ہے فلاں چیز یاد کرو، حالانکہ وہ چیزیں اس سے پہلے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ نمازی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی۔ اب علماء نے اس حدیث شریف پہ گفتگو کی ہے، شارحین نے، وہ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اور تلاوت قرآن مجید اور اذکار نماز کے وقت آ جاتا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ فرماتے بات یہ ہے کہ اذان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے جن و انس یعنی جنات اور انسان اور جو چیز بھی اس اذان کو سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس موذن کے لیے گواہی دے گی۔ بخاری شریف میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات موجود ہے
تو اب شارعین فرماتے ہیں شیطان ملعون اس ڈر سے بھاگتا ہے کہیں مجھے بھی قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی نہ دینی پڑے، اس ڈر سے بھاگتا ہے۔ شارعین فرماتے شہادت کا اہل ہے نہیں، لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں شہادت کا اہل ہوں، کل قیامت کے دن مجھے گواہی جو ہے وہ دینی پڑے گی۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ شیطان کو بھگانے کے لیے اذان یہ بہت مؤثر ہے۔